دوستو دنیا کے نقشے میں یہاں پر موجود ہے بنگلہ دیش، ایک بہت ہی چھوٹا، نیا مگر ہاں اپنی ترقی سے پوری دنیا کو حیران کر دینے والا مسلم دیش، ایک ایسا دیش کہ جو نہ صرف ہمیشہ سے ہی انڈیا کا سب سے پکا دوست رہا ہے بلکہ اس علاقے میں سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی رہا ہے، اور بھلا رہے بھی کیوں نہ، کیونکہ اس کے تو وجود میں بھی انڈیا کا ہی ہاتھ تھا، یعنی انڈیا کی مدد سے ہی سن 1971 میں بنگلہ دیش وجود میں آ پایا تھا۔ مگر دوستو اب اچانک سے نہ جانے کیوں بنگلہ دیش سے بھی انڈیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجنے لگی ہے، کیونکہ پچھلے کچھ وقت سے بنگلہ دیش سے بھی انڈیا کے لیے اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں، اور یہ سب کچھ ایسے وقت پر ہو رہا ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ مالدیوز اور انڈیا کے میٹر کو بھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے۔ آپ لوگوں کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ مالدیوز نام کا ایک مسلم دیش کہ جو اس علاقے میں لمبے وقت سے انڈیا کا دوست ہوا کرتا تھا، اب لگ بھگ وہ انڈیا کا سب سے بڑا دشمن بننے کی کگار پر پہنچ چکا ہے۔ انڈیا آؤٹ اور انڈیا کے بائیکاٹ کا وہ ایک نعرہ کہ جو وہاں کی ایک پولیٹیکل پارٹی نے دیا تھا، اسی نعرے نے ہی اب اس کو وہاں کا وجیتا بنا دیا ہے۔ تو اب سوال یہی ہے کہ آخر بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا بنگلہ دیش بھی اب مالدیوز کی طرح ہی انڈیا کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے؟ اور آخر کیا وجہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہی بنگلہ دیش کے اندر انڈینز کے خلاف اتنی زیادہ نفرت بڑھ چکی ہے کہ جتنی زیادہ نفرت ہم کو دنیا کے کسی اور علاقے یا پھر کسی اور دیش میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے؟ تو چلیے اب اپنے ان سارے ہی سوالوں کے جواب آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آر-ایچ نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اس پورے میٹر کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہم کو ذرا بنگلہ دیش کے اتہاس میں تھوڑا پیچھے چلنا پڑے گا۔ ہم سبھی کو پتا ہے کہ آج کے دور میں یہ جو بنگلہ دیش ہے یہ 1947 کے بعد پاکستان کا ہی ایک حصہ ہوا کرتا تھا، مگر پھر ایک لمبے سنگرش کے بعد، ایک لمبے اسٹرگل کے بعد سن 1971 میں بنگلہ دیش کو آزادی ملی، وہ بھی انڈیا کی مدد کے ذریعے سے، کیونکہ پورو پردھان منتری اندرا گاندھی جی نے انڈین فوج کو ہی پوری طریقے سے اتار ڈالا تھا، بدلے میں پاکستان کو سرنڈر کرنا پڑا۔ بنگلہ دیش کو آزادی ملی اور سب سے بڑے لیڈر بن کر ابھرے شیخ مجیب الرحمان، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ بنگلہ دیش کی آزادی کے یہ سب سے بڑے ہیرو اور سب سے بڑے نیتا خود بھی ڈکٹیٹر ثابت ہوئے۔ 1975 میں کھینچاتانی کے بعد فوج نے ہی ان کے خلاف تختہ پلٹ کر دیا، نہ صرف ان کا تختہ پلٹ کیا بلکہ ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کی اور شیخ مجیب الرحمان سمیت ان کی پوری فیملی کو ہی قتل کر ڈالا، وہ بھی بڑے ہی خطرناک طریقے سے۔ اب وہ چاہیں ان کا کوئی چھوٹا 10 سال کا پوتا ہو، بیٹی ہو یا پھر داماد ہو یا کوئی بھی انسان ہو، پوری فیملی کو ہی قتل کیا گیا۔ صرف ایک ہی انسان زندہ بچ پایا تھا جس کا نام تھا شیخ حسینہ۔ یہ دراصل شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی تھیں جو اس وقت بنگلہ دیش میں نہیں بلکہ جرمنی میں موجود تھیں۔ شیخ مجیب الرحمان کا یہ پورا تختہ پلٹ وغیرہ کرنے والے انسان کا نام تھا جنرل ضیاء الرحمان، جنہوں نے ایک لمبے وقت تک پھر بنگلہ دیش پر راج کیا۔ شیخ حسینہ جرمنی سے واپس تو آئیں لیکن بنگلہ دیش نہیں گئیں، بلکہ انڈیا میں آ کر انہوں نے رہنا شروع کیا اور انڈیا کی طرف سے ان کو پناہ دی گئی۔ سن 1990 تک بنگلہ دیش کے اندر ملٹری شاسن ہی دیکھنے کو ملا اور پھر آخر کار جیسے تیسے بڑے دباؤ کے بعد وہاں پر الیکشن ہوئے۔ مگر دوستو اس وقت تک بنگلہ دیش کی جو پولیٹیکل حالت تھی، جو راجنیتک تصویر تھی، وہ پوری طرح سے بدل چکی تھی، کیونکہ جنرل ضیاء الرحمان کی بھی ڈیتھ کافی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ تو اب بنگلہ دیش میں دو بڑی پارٹی موجود تھیں۔ پہلی بڑی پارٹی تھی عوامی لیگ کہ جس کی لیڈر تھی شیخ مجیب الرحمان کی بچی ہوئی بیٹی یعنی کہ شیخ حسینہ۔ یہ وہی پارٹی تھی کہ جس کی بنیاد کسی دور میں شیخ مجیب الرحمان نہیں رکھی تھی، جبکہ جو دوسری بڑی پارٹی تھی اس کا نام تھا BNP، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی۔ یہ وہ پارٹی تھی کہ جس کی بنیاد سن 1975 میں شیخ مجیب الرحمان کا تختہ پلٹ کرنے والے جنرل ضیاء الرحمان نے رکھی تھی، اور اس کی اب جو لیڈر بنی تھیں وہ بھی جنرل ضیاء الرحمان کی ودوا وائف یعنی کہ خالدہ ضیاء تھیں۔ دوستو 1990 کے بعد میں ہونے والے اس الیکشن میں خالدہ ضیاء نے بازی ماری اور وہ اس طرح سے بنگلہ دیش کی پردھان منتری بن گئیں، مگر پھر سن 1996 میں ہی کرسی سے اترنا پڑا اور اس بار نمبر آیا شیخ حسینہ کا۔ 2001 تک لگاتار پردھان منتری رہیں، مگر پھر 2001 میں ایک بار پھر سے خالدہ ضیاء کی انٹری ہوئی اور اس بار سن 2001 سے لے کر 2006 تک انہوں نے بنگلہ دیش کی باغ ڈور کو سنبھالا۔ مگر دوستو اس پورے میٹر میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب خالدہ ضیاء آئیں تب بھارت کی مشکلیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ وہ پرو چائنا ہیں اور اینٹی انڈیا ہیں۔ وہیں جب خالدہ ضیاء کی بجائے شیخ حسینہ گدی پر بیٹھیں تو وہ انڈیا کے لیے وردان ثابت ہوا۔
وجہ یہی ہے کیونکہ شیخ حسینہ اور ان کی پارٹی حد سے زیادہ پرو انڈیا یعنی کہ انڈیا کی سپورٹر ہے۔ ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ انڈیا نے ہمیشہ سے ہی نہ صرف ان کا، ان کی پارٹی کا، بلکہ ان کے فادر کا بھی بھرپور ساتھ دیا ہے۔ ایون جب ان کے فادر مطلب کہ والد 71 میں بنگلہ دیش کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے، آزادی کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے، تب وہ انڈیا ہی تھا کہ جس کے بلبوتے پر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آزادی ملنے کے بعد انہوں نے لگ بھگ یہ طے کر لیا تھا کہ ڈھاکہ کا فیوچر انڈیا کے ساتھ ہی طے ہوا کرے گا۔ آزادی کے بعد جب سن 1975 میں بنگلہ دیش میں دوبارہ کرائسس ہوا اور شیخ مجیب الرحمان کی پوری فیملی کو ہی قتل کر دیا گیا، تو ان کی جو بچی ہوئی بیٹی تھی یعنی کہ شیخ حسینہ، ان کی حفاظت کرنے والا اور ان کو ایک لمبے وقت تک پناہ دینے والا دیش بھی بھارت ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ حسینہ بھی اپنے آپ کو بھارت کی بیٹی مانتی ہیں اور ان کو کئی بار بھارت کی بیٹی کے نام سے پکارا بھی جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب شیخ حسینہ اور ان کی پارٹی پرو انڈیا ہے تو اب جو ان کی اپوزٹ پارٹی ہے وہ آٹومیٹکلی پرو چائنا ہے، کیونکہ جہاں پر بھی اس پورے علاقے میں انڈیا انٹری مارتا ہے تو چائنا کی انٹری بھی ضرور ہوتی ہے، یا پھر چائنا انٹری مارتا ہے تو بدلے میں انڈیا کی انٹری ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے شیخ حسینہ انڈیا کا بھر بھر کر ساتھ دیتی ہیں، ویسے ہی خالدہ ضیاء چائنا کا اپنے دور میں بھر بھر کر ساتھ دیتی ہیں۔ فی الحال تازہ تصویر تو یہ ہے کہ سن 2009 سے ہی لگاتار بنگلہ دیش کی گدی پر صرف اور صرف شیخ حسینہ ہی بیٹھی ہوئی ہیں اور خالدہ ضیاء کا کریئر دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ شیخ حسینہ نے 2009 میں الیکشن جیتا، 2014 میں دوبارہ جیتا، 2019 میں تیوارا جیتا اور اب 2024 کا بھی الیکشن جیت چکی ہیں۔ حالانکہ ان کے اوپر الیکشن غلط طریقے سے یعنی کہ دھوکہ دھڑی کرنے وغیرہ کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، جس کا ثبوت 24 کے الیکشن میں کھلے طور پر دیکھنے کو بھی ملا، کیونکہ 24 کے الیکشن میں وہاں کی جو مین اپوزیشن پارٹی ہے اس کی طرف سے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صرف اور صرف 40% لوگوں نے ہی الیکشن میں ووٹ کیا اور اس میں بھی پوری طریقے سے شیخ حسینہ جیت کر آئیں۔ الیکشن کو صحیح طریقے سے نہ کروانے اور اس میں دھوکہ دھڑی وغیرہ کرنے کے الزاموں کی وجہ سے ہی کئی بار امریکہ اور یو کے کی طرف سے ان کے اوپر پرتیبند یعنی کہ سینکشنز وغیرہ بھی لگائے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے شیخ حسینہ کے اوپر ان تمام چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ حالانکہ دوستو ایک سچائی یہ بھی ہے کہ بھلے ہی شیخ حسینہ کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہوں، ان کو ڈکٹیٹر وغیرہ بولا جاتا ہو، مگر ہاں ان کے دور میں بنگلہ دیش نے کافی ترقی بھی کی ہے۔ بنگلہ دیش نے پچھلے کچھ وقت میں جو اکنامیکلی گروتھ کی ہے اس نے نہ صرف آس پاس کے دیشوں کو بلکہ پوری دنیا کو حیران کیا ہے۔ شاید یہ بھی ایک وجہ رہی کہ وہاں کا اپوزیشن لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود بھی بنگلہ دیش کی زیادہ تر عوام کو شیخ حسینہ کے خلاف نہیں کھڑا کر سکا، یا پھر وہاں کی عوام کے دلوں میں شیخ حسینہ کو لے کر نفرت نہیں پیدا کر سکا۔ مگر دوستو اب دھیرے دھیرے کچھ حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں کی وپکشی پارٹی نے ایک نیا پیترا اپنانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ نیا پیترا اس نے سیکھا ہے مالدیپ سے۔ ہاں دوستو آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ تو شاید سمجھ بھی چکے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دراصل دوستو بالکل مالدیپ کی طرح ہی اب بنگلہ دیش کے وپکش نے بھی اپنے پورے دیش کے اندر انڈیا کا بائیکاٹ اور انڈیا آؤٹ کا کیمپین شروع کیا ہے، جس کے تحت وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ انڈین پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کو آؤٹ کیا جائے، کیونکہ وہ ہمارے دیش کے اندرونی معاملوں میں اور اندرونی پولیٹکس میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ان سے ملیے، یہ ہیں طارق رحمان جو اس وقت بنگلہ دیش میں وپکش کے سب سے بڑے نیتاؤں میں سے ایک نیتا ہیں، اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ یہ مین اپوزیشن پارٹی یعنی کہ BNP کے ایکٹنگ چیئرمین ہیں۔ یہ جنرل ضیاء الرحمان اور خالدہ ضیاء کے بیٹے ہیں کہ جو ان کی پولیٹیکل پارٹی کا فیوچر ہیں اور اس وقت لندن میں رہتے ہیں۔ لندن میں اسی لیے کیونکہ بنگلہ دیش میں شاید ان کو شیخ حسینہ سے خطرہ ہے۔ لندن سے ہی انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بنگلہ دیش کے عام لوگوں کے بیچ میں انڈیا آؤٹ کی کیمپین شروع کی ہے۔ انہوں نے یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ انڈیا بنگلہ دیش کو اندرونی طور پر ڈسٹرائے کر رہا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے تو پولیٹیکل پارٹیز بہت ساری کوششیں کرتی ہی رہتی ہیں، لیکن ہر کوشش ان کی کامیاب تھوڑی ہو جاتی ہے، اور بھلا اس میں اتنی زیادہ حیران کر دینے والی بات کیا ہے؟ تو دوستو حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس کا اثر صاف طور پر دکھنے بھی لگا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت تو خود شیخ حسینہ کی طرف سے لیا گیا ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس نے خود انڈیا کو بھی حیران کر دیا ہے اور انڈیا کے کانوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ دراصل 24 کا الیکشن جیتنے کے بعد شیخ حسینہ نے اپنی جو کیبنٹ تیار کی ہے اس کے اندر 16 کے قریب منتریوں کو پوری طرح سے بدل دیا ہے،
और ज़्यादातर उन मिनिस्टर्स को हटा दिया गया है कि जो प्रो इंडिया थे, मतलब कि इंडिया की खूब तारीफें किया करते थे और खुलकर सपोर्ट वगैरह किया करते थे, जिसमें बांग्लादेश के वो फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल हैं जिनका नाम है अब्दुल मोमिन, और जिन्होंने इस पोजीशन को सन 2019 से लेकर 23 तक संभाला था। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए एक मिनिस्टर थे अब्दुल रज़ाक, उनका नाम भी गायब है। इसके उलट सलमान, फजलुर रहमान जैसे कुछ नाम शामिल किए गए हैं कि जिनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ बताया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, वो इनको अपना बचपन का दोस्त बताते हैं। जाहिर है ये सारी चीजें इंडिया को परेशान कर देने वाली और इस पूरे मैटर पर एक बार फिर से गौर व फिक्र करने पर मजबूर कर देने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यही है कि शेख हसीना जो ऑलरेडी इतने लंबे वक्त से बांग्लादेश पर राज कर रही हैं, उनकी पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत है, उसके बावजूद भी वो इस पूरे मैटर को लेकर इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं और इस तरह के फैसले क्यों ले रही हैं? आखिर क्यों माना जा रहा है कि विपक्ष का ये जो पैतरा है ये काम कर सकता है और इंडिया और शेख हसीना के लिए खतरा बन सकता है? तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों का जवाब ये है क्योंकि ऑलरेडी पहले ही इस तरह की कई रिपोर्ट्स आती रहती हैं जो बताती हैं कि बांग्लादेश के आम लोगों के बीच में पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया को लेकर कुछ नफरत बढ़ी है, जिसका सबसे बड़ा सबूत तो अभी कुछ दिन पहले ही उस वक्त देखने को मिला कि जब क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इंडिया की इस हार को जिस तरह से बांग्लादेश में सेलिब्रेट किया गया, जिस तरह से खुशियां मनाई गईं और जिस तरह का जश्न मनाया गया, उसको देखकर तो ऐसा लगता था कि मानो खुद बांग्लादेश ही वर्ल्ड कप का फाइनल जीत गया हो। और उससे जुड़ी बाहर आने वाली तस्वीरें यकीनी तौर पर न सिर्फ इंडियन लोगों को हैरान कर रही थीं, बल्कि गवर्नमेंट के भी कान खड़े कर रही थीं। बांग्लादेश के अंदर इंडियंस के खिलाफ अचानक से बढ़ने वाली इस नफरत के रीजंस को तलाशने की अगर आप लोग कोशिश करोगे तो आपको इंटरनेट पर अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग तरह के जवाब मिलेंगे, मगर जो कुछ कॉमन जवाब मिलेंगे उसमें से एक तो ये होगा कि दरअसल पिछले कुछ सालों में लगातार इंडिया की मीडिया के ऊपर एंटी मुस्लिम कैंपेन का चलना, ये चीज़ वहाँ पर आग में घी डालने का काम कर रही है। वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की आबादी भी ज़्यादातर मुस्लिम है और इससे उनकी सोच बदलती जा रही है। स्पेशली जो CAA और NRC वगैरह के विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में हुए थे, वो टर्निंग पॉइंट थे और उन्होंने बांग्लादेश की आम आवाम के दिमाग को बदलने में अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा एक वजह ये भी बताई जाती है कि वहाँ का जो अपोजिशन है वो अब काफ़ी हद तक कुछ लोगों के दिमाग में ये बात डालने में कामयाब हो चुका है कि ये जो शेख हसीना और इंडिया की दोस्ती है, इसके ज़रिए से इंडिया अब हमारे अंदरूनी मामलात में और अंदरूनी पॉलिटिक्स में दखलंदाजी करता है। हालांकि दोस्तों, इंडियन एक्सपर्ट्स की तरफ से भी यही तर्क दिया जाता है कि रिलीजन की वजह से तो नहीं हो सकता, वरना जाहिर है हमारे रिलेशन अफगानिस्तान के आम लोगों के साथ या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इस तरह के जो बाकी अरब देश हैं उनके सभी लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं। तो हो ना हो यहाँ मामला कुछ और ही चल रहा है और अंदरूनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स की खातिर इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों को ख़त्म करने, तोड़ने और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। उन रिश्तों को जो न सिर्फ हद से ज़्यादा पुराने बल्कि हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मैटर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। बाकी वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे सेकंड चैनल के जिस पर जनरली मैं न्यूज़ और मेनली इजराइल और पैलेस्टाइन के मैटर को कवर करता हूँ उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद जोहेब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।